إلا لم يجد رائحة الجنة الحديث كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بنیاد، تمام تعریف، تمام حمد، شکر ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اس اللہ کے لیے ہے جو منعم ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بیب اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے شادی کی اور اپنی امت کو شادی پر ابھارا، ہر ایک کی مسئولیت کو اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سی اس حمد و صلوات کے بعد آج 10 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری مطابق 24 نومبر 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر نہ صرف اس مسجد عزیزیہ میں بلکہ پورے مملکہ کی مساجد میں خطبہ دینے کے لیے کہا گیا منسٹری کی جانب سے، اور وہ ہے شادی اور گھریلو کامیاب زندگی یا شادی اور گھریلو زندگی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی جس کے اوامر پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے اور جس کے منع کردہ چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ وہ راضی ہو اور ہم کامیاب ہو سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نکاح کریں، شادی کریں اور ایک گھریلو زندگی گزاریں، ایک ایسی زندگی جس کی بنیاد ایمان و تقوی پر ہو تاکہ یہ زندگی کامیاب ہو سکے اور آنے والی نسلوں میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری باقی رہ سکے۔ شادی کرنا اسلام میں مشروع ہے، شریعت اسلامیہ نے اس پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کی بھی شادیاں کی، ان کو بھی بچے عطا کیے۔ نکاح، شادی پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور سب کے لیے ہم نے بیویاں اور بچے رکھے یا بچے دیے۔ معلوم ہوا کہ شادی سنت ہے پیغمبروں کی۔ شادی نکاح کروانے کا حکم دیا گیا ہے اولیاء کو، اولیاء الامور کو، جو ذمہ دار ہیں، والدین کو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے حکم دیا ذمہ داروں کو کہ آپ کے گھر جو غیر شادی شدہ بچیاں یا عورتیں ہیں، آپ ان کی شادیاں کرا دو، نکاح کر دو، اور اسی طریقے سے جو لونڈے لونڈیاں اور غلام ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کی بھی شادی کرا دو۔ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالداری عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ واسع اور علیم ہے۔ ایامہ کہتے ہیں ان عورتوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا بیوی ہوں۔ شادی نہیں بلکہ ایامہ کہتے ہیں ان عورتوں کو جن کے خاوند نہ ہوں، ان بچیوں اور عورتوں کو ایم ایامہ کہتے ہیں جن کے شوہر نہ ہو، چاہے وہ کنواری ہو جس کا شوہر نہیں ہوتا ہے، یا مطلقہ ہو جس کو طلاق دے دی گئی اور شوہر نہیں ہے،
بیوہ ہو، شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اکیلی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داروں کو کہا انکحو، ان کا نکاح کروا دو۔ اس سے نکاح کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، جس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں، اس لیے کہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والی، زیادہ اور زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ اور جو نکاح کی شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ روزہ رکھ لیں، روزہ ان کی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے استطاعت رکھنے والوں کو حکم دیا کہ وہ شادی کر لیں، اور اس کے دو عظیم فائدے بیان فرمائے: نگاہوں کا نیچے ہونا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس عقد نکاح کو ایک سخت، ایک مضبوط عہد و پیمان بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتیں جن سے تم نکاح کرتے ہو، عقد کرتے ہو، تو اس عقد میں ایک مضبوط سخت عہد اور پیمان ہوتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ کیوں اسلام نے شادی پر، نکاح پر ابھارا؟ کیونکہ اس کے بعد ایک گھر بنتا ہے جس میں میاں بیوی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں اولاد ہوتی ہے۔ تو اگر شادی ہوگی اسلامی طریقے سے، شریعت کی روح سے، اور پھر وہ گھر اللہ کے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی جائے، اس گھر میں میاں بیوی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کریں، تو یہ ایک اچھی فیملی بنتی ہے، ایک اچھی گھریلو زندگی یہ لوگ گزاریں گے۔ ان کی نسل میں یہ چیز آئے گی، ایک گھر پابند ہوگا، دوسرا گھر پابند، تیسرا گھر پابند، پورا معاشرہ، مجتمع، سوسائٹی اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہوگی۔ شادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بچیوں کو سمجھانا چاہیے جو شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، لڑکے جو شادیاں نہیں کرنا چاہتے ان کو سمجھانا چاہیے۔ عجیب بات دیکھیے، سبحان اللہ، حارث بھائی کے مکان پر جمعرات کے دن ہمارا درس چلتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، وہاں فقہ میں کتاب النکاح شروع ہوا، تو کل سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جو کل شروع ہوا، ہیپی میریڈ لائف کے نام سے۔ کامیاب شادی کیسے، کامیاب شادی کیسے، یہ سلسلہ کل سے ہم نے شروع کیا جو کئی ہفتے چلے گا۔ مغرب کی نماز کے فوری بعد 6:30 بجے ان کے مکان پر جو رحاب میں ہے، آج اسی پر خطبہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کل بھی وہاں بتایا تھا، آج کل ایک ذہن بنا ہوا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا، بعض، سب نہیں، سارے نہیں، کہ شادی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ شادی ایک ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے، یا شادی کے بعد میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ شادی کے بغیر زندگی گزارو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط۔ ذمہ داری سے بھاگنا غلط ہے۔ آپ شادی کریں گے تو ذمہ داری ہوگی، اور جو شادی سے پہلے نوجوان ہوتے ہیں، جن کی ابھی عمر شادی کی نہیں ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بالغ بچے ہوتے ہیں۔ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی بھی شادیاں ہوئیں، ان کے بھی بچے تھے۔ کیا کسی امتی کی ذمہ داری پیغمبر سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی، وہ کتنے بڑے ذمہ دار تھے، کیسی کیسی ذمہ داریاں ان پر تھیں۔ دین پہنچانا، ایمان کی دعوت دینا، توحید سمجھانا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانا، اور شرک سے منع کرنا، دعوت اور تبلیغ، کتنی بڑی ذمہ داری جو پیغمبروں کی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود انہوں نے گھر بسائے، اس کے باوجود ان لوگوں نے گھر بسایا، شادیاں کی، بچے ہوئے، ذمہ داری ادا کی۔ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک نمبر 2، جھگڑے، اختلافات، لڑائیوں کو دیکھ کر
یہ سمجھنا نہیں کہ شادیاں کرنے سے یہ چیز ہوتی ہے. انسان کبھی شر کی توقع نہ کرے. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی شادی کریں گے تو آپ کی بیوی کا جھگڑا ہوگا, لڑائیاں ہوں گی؟ کیا ہر میاں بیوی لڑائی والی زندگی گزارتے ہیں؟ خوشحال نہیں ہیں. خوشحال کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو خطبے کا ترجمہ ہے. اگر وہ رحاب کا درس پابندی سے اٹینڈ کریں گے تو وہاں تمام مسائل. کیوں شادی کے بعد پرابلمز پیدا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ اور ہو جائے اگر اختلاف یا لڑائی تو اس کا حل کیا ہے؟ میاں بیوی کیا کریں؟ یہ تمام باتیں وہاں تفصیل سے دروس میں آئیں گی جو جمعرات کے دن بعد نماز مغرب وہاں رحاب میں ہو رہا ہے. یہاں بتانا یہ ہے شادی سے بھاگنا نہیں چاہیے, شادی کرنی چاہیے, شادی کروانی چاہیے اپنے بچوں کی. شریعت اسلامیہ نے نوجوانوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں ان سے کہا کہ وہ شادیاں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی. اور جو ذمہ دار ہیں اولیاء الامور جیسے والد ہیں, ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں, اس والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی, اپنے بیٹوں کی, دونوں کی, بیٹوں کی بیٹیوں کی وقت پر شادی کر دے. یہ ذمہ داری ہے باپ کی. اور اس میں سپورٹ کرنے والی ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے. ولی الامر بچوں کے باپ ہیں اور ان کا تعاون کرنے والی ماں ہوتی ہے. تو دونوں مل کر اپنی اولاد کے لیے اچھے جوڑے دیکھیں, شادیاں کر دیں ان کی, تاکہ وہ گھریلو زندگی گزاریں, کامیاب زندگی گزاریں. شادی انسان کی ایک ضرورت بھی ہے. حلال نکاح حلال راستہ ہے جس سے انسان اپنی جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے. اگر یہ راستہ چھوڑ دیا جائے تو پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام راستے انسان اختیار کرے گا. شیطان اس کو ورغلائے گا. زنا یا ماسٹربیشن, مشت زنی, یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لیونگ ریلیشن, اس قسم کے حرام رشتوں میں وہ پڑ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہ شادی کریں گے نہ یہ ہم زنا بدکاریوں سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو وہ جو خواہش اندر ہوتی ہے اس کو دباتے ہیں دباتے ہیں دباتے ہیں دباتے ہیں دباتے ہیں, وہ دب جاتی ہے. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ناشتہ نہیں کرتے. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ عادت ہی نہیں ہے ناشتہ کرنے کی. کیا صبح اٹھنے کے بعد ان کا معدہ خالی نہیں رہتا؟ خالی ہوتا ہے. معدے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جی بھوک لگتی تھی, لیکن اب آپ نے اپنی بھوک کو دبایا. لگی بھوک, آپ نے اس کو غذا نہیں دی, پیٹ کو اپنے دبایا دبایا دبایا, عادت ہو گئی. کیا؟ ناشتہ نہیں کرنے. وہ جو بھوک کا احساس تھا اس کو ختم کر دیا آپ نے, دبا دبا کر. تو اب آپ کو ناشتے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نہیں کھاتے ہیں. اس سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں انسان. کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعدۃ بیت الداء, معدہ بیماریوں کا گھر ہے. صبح ناشتے کی اہمیت ہے. بہرحال تو ایسی خواہش جو ہوتی ہے نا انسان کو, مرد ہو یا عورت ہو, اس خواہش کو جو جوانی کے بعد ہوتی ہے حلال طریقے سے حلال راستے سے اس کو پورا کیا جائے, اور وہ ہے نکاح اور شادی. لیکن یہ نہیں کرے گا, حرام راستہ اس کے پاس, وہ بھی نہیں, اس سے بھی دور رہے گا, تو اپنی اس جنسی خواہش کو دبائے گا اتنا اتنا اتنا, مر جائے گی وہ خواہش. جسے کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں بھوک مر گئی میری, مجھے اب روٹی چاول یا غذا کی ضرورت ہے, مجھے ناشتہ نہیں چاہیے, میری بھوک ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو گئی بھوک؟ آپ کی اپنی حرکت ہے یہ, آپ نے اس کو ختم, اس کو وقت پر آپ نے غذا نہیں دی اپنے پیٹ کو, اپنے معدے کو. لہٰذا شادیوں سے جو بھاگنے کا ایک ذہن پیدا ہو گیا ہے کہ شادی نہیں کرنا, غلط, بہت غلط. یہ غلط, اور اس سے کئی غلط چیزیں جنم لیں گی معاشرے میں, کئی غلط چیزیں معاشرے میں آئیں گی شادیوں سے بھاگنے سے. لہٰذا نہیں, بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ نعمت ہے, اس سے ایک اسرہ بنتا ہے, اس سے گھر بنتا ہے, گھر سے گھر بنتے ہیں, نسلیں آتی ہیں, خاندان باقی رہتا ہے. نسلیں ختم ہو جائیں گی, خاندان ختم ہو جائے گا اگر شادیاں نہیں کریں گی. ایک خاندان ہے, اس کی بچیاں, خاندان کی بچیاں, خاندان کے بچے شادی نہیں کریں گے تو وہ خاندان باقی رہے گا, ختم ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زیادہ بچے پیدا کرنے والی, زیادہ محبت کرنے والی عورت سے, لڑکی سے شادی کرو, میں اپنی امت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. آپ امت کو کم کرنا چاہتے, ختم کرنا چاہتے شادی؟ غلط. شادیاں کرنی چاہیے. اور یہ جو شادی ہے ایک امانت ہے. دوسری بات ضروری, گھریلو زندگی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جہاں دو اہم رول اپنا
دو اہم اشخاص یا دو لوگ اپنے رول ادا کریں، ایک شوہر اور ایک بیوی. کچھ حقوق شوہر کے ہیں، کچھ حقوق بیوی کے ہیں. دونوں اللہ سے ڈریں، اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد تقوی پر رکھیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے شوہر اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر دے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بیوی اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر دے، تو پھر گھر کتنا خوبصورت ہوگا، دیکھیے خوشحال ہوگا. اس کی تفصیلات وہاں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں وقت نہیں ہے. شوہر کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی مسئولیت کس کس چیز میں ہے، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ تفصیلات وہاں میں. اللہ تبارک غور کیجئے، شادی کو، یہ نکاح، یہ جوڑوں کو اللہ نے اس کی نشانی بیان کی ہے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے، سنیے آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. جوڑے مطلب میاں بیوی، میاں بیوی کپلز، شاید کپل ورڈ بولتے ہیں نہیں بولتے نہیں معلوم مجھے، بہرحال میاں بیوی جوڑا، ازواج جوڑے ہیں. یہ آپ کی بیوی، آپ کی بیوی، آپ کی بیوی، یہ جوڑے اللہ نے بنائے. یہ اللہ کی نشانی ہے. کیوں جوڑے اللہ نے؟ تاکہ سکون حاصل کرو. سبحان اللہ. قلبی سکون انسان کو اپنی بیوی سے ملتا ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اطمینان والی زندگی حاصل ہوتی ہے. اور آگے اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ میاں بیوی کے جوڑے میں اس اللہ نے پیار، سچی محبت، ایک دوسرے پر رحم کرنا اللہ نے یہ بنا دیا ہے. آپ دیکھیے شادی کے بعد میاں بیوی میں جو محبت ہوتی ہے یہ ہے ٹرو لو، سچی محبت. اس کے علاوہ جو محبت باتیں ہوتی ہیں سب جھوٹ، دھوکہ، مکاری ہے. اعوذ باللہ من ذالک. حقیقی محبت شادی کے بعد ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یرى المتحابین مثل النکاح. حدیث ہے، نکاح کے بعد دو محبت کرنے والوں کو، نکاح کے بعد دو محبت کرنے والوں کے جیسے کسی کو نہیں دیکھا گیا. اور کیجیے حدیث پر، ہاں، نکاح کے بعد دو محبت کرنے والوں کے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی نکاح کے بعد جو من اللہ کی جانب سے محبت آ جاتی ہے نا، بیوی سے محبت شوہر کو بیوی سے، یہ محبت ایسی کہیں نہیں دیکھی گئی. یہ حقیقی جو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ جو ہے محبت ڈال دیتا ہے دونوں میں، ورحمت، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے. اور شادی ایک امانت ہے، بیوی امانت ہے آپ کی گردن میں. اس امانت کو کما حق ادا کریں. آپ نے اللہ کا نام لے کر حلال کیا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو اپنے گھر لائے ہیں. اب بیوی کی ذمہ داری آپ کی گردن پر ہے. امانت کو ادا کریں جیسے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا. اور اللہ کا حکم ہے کہ امانت کو پوری طریقے سے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور اس امانت کی ادائیگی میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اور آنے والی نسل کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کہ آپ اپنی بیوی کو، شادی کے بعد آپ کی بیوی ہو گئی، یہ نہیں کہ صرف جنسی خواہش آپ پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ایک ضرورت ہے، حلال ہے، ساتھ میں اس آنے والی بیوی کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری. پہلے خود کو، ساتھ میں ان کو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جہاں سخت فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے ان کو وہ کر گزرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ذمہ دار ہوں گھر کا، میری بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ بحیثیت شوہر ذمہ دار ہیں، وہ بحیثیت بیوی ذمہ دار ہے. آپ کی ذمہ داری الگ ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہے. خرچ کرنا، ان کی جائز حلال ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، ان کی صحیح تربیت کرنا، جہنم سے ان کو بچانا، یہ تمام، اور اس کے علاوہ چند چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کی ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا. شوہر کی ذمہ داری ادا کرنے میں بیوی سپورٹ کرے، ہیلپ کرے، تعاون کرے، اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو. کیا حدیث ہے دیکھیے، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے.
بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کی ذمہ داری محدود۔ اور ایک مسند احمد کی روایت میں بچوں کی، وہ اپنے شوہر اور شوہر کا گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی۔ کام کرنے والے جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ہیں، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ کون پوچھے گا ذمہ داری کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین، اس کو جواب دینا ہوگا، بادشاہ کو بھی، مرد کو بھی، شوہر کو، بیوی کو بھی، خادم کو بھی۔ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری کما حق ادا نہیں کی، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہیڈ آف دا فیملی مرد کی ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن کیا نقصان ہوگا اس کا معقل بن یسار الحزنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنیں۔ کہتے ہیں معقل رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ جب اس کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا نہ کرے، نصیحت نہ کرے اپنے بچوں کو، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جو دور سے میلوں دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ یہاں ڈرایا گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتے ہیں اور ادا نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر ذمہ داری کی جہاں بات آتی ہے نا، خیر اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، تو عام طور پر ذہن دیکھیے، آپ کسی سے پوچھیں، ہاں بھائی شادی کرنا ہے، ہاں بھائی شادی رشتہ ہو گیا ہے، اب شادی ہونے والی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی کی اچھا کھانا، اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے، ہاں بھائی بچوں سے مجھے بہت محبت ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اولاد سے نوازے، ٹھیک ہے بھائی اولاد آئی۔ اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا کھلانا، اچھا پلانا، میں نے کل بھی کہا تھا، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اچھی تعلیم دینا، فل سٹاپ ہے وہاں، کامن ہی ہے وہاں۔ ارے بھائی یہ تو چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی تو ذمہ داری ہے نا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے علاوہ؟ میں ان کا کھانے کا میں نے انتظام کر دیا، پانی کا انتظام، کپڑے، اسکول، اور جائیداد بھی چھوڑ دی تاکہ میرے جانے کے بعد بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ ختم نہیں، جہنم سے بچایا، تعلیم دی، تربیت کی، قرآن پڑھایا، دین سکھایا، وضو، طہارت، نماز، وضو، طہارت کے مسائل، نماز، روزے، عمرہ، زندگی، اللہ کا حق ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ اسکول مدرسہ کرے گا یا محلے والے کریں گے؟ یہ آپ کریں گے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی ضروریت ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کما حقو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مسئولیت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہذا اس سلسلے میں انسان اللہ سے ڈرے۔ بیویوں کی ذمہ داری، شوہر، بیویوں کے معاملے میں شوہر اللہ سے ڈریں، اور شوہروں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عورت ہے۔ اصل کیا ہے پرابلم معلوم ہے؟ میں اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہم نے کتاب النکاح میں، وہاں ہیپی میرڈ لائف، وہاں بتانا بھائی یہ اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو لڑکی ہے نا، جو آپ کی بیوی بن کر آئی ہے، یہ اس کے بارے میں دین کیا بولتا ہے؟ پہلے وہ اصل دیکھتے نہیں کہ دین کیا کہتا ہے عورت کے بارے میں، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملی ہیں قرآن اور حدیث میں۔ اگر وہ تھوڑا سٹڈی کر لے، انسان سمجھ لے، تو وہ دنیا کا کامیاب شوہر بن جائے گا، مرد وہ کامیاب ہو جائے گا، ہینڈل کرے گا گھر کو، اپنے گھر کو کامیاب اچھا گھر بنائے گا، وہ جو سمجھ لے تھوڑا سا کہ کیسے جو ہے ہینڈل کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے بیوی کو، اور کیسے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے جھولی میں ساری ذمہ داریاں دیتا ہے، شادی ہو گئے بچے، اب سنبھالو بچے، کماؤ لاؤ، یہ پیسے یہ لو، چلاؤ گھر اب پورا۔ ارے بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کرتا۔ اب بیوی بیچاری، بچیوں کی شادیاں ہیں، لاپرواہی بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں، اب بیچاری ماں جو ہے وہ رشتے ڈھونڈ رہی ہے، اب وہ ادھر ادھر پریشان ہوتی ہے۔ ذمہ داری باپ کی ہے، باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ شوہر نے اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا دیا، میں پیسہ لا کر دے دوں گا، بس باقی سب آپ سنبھال لیں۔ یہ غلط ہے نا میرے بھائی، اسی سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اللہ کا نام لے کر اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں بہت سارے شوہر، بات الٹی ہوتی ہے نا، تو ادھر بھی ہے معاملہ، ادھر بھی ہے۔ مظلوم شوہروں کو میری آنکھوں نے دیکھا، میں ملاقات کیا ہوں ایسے شوہر جو مظلوم ہیں، بیویوں نے مارا ہے بھی شوہروں کو، ایسے بھی ملے مجھے جدہ میں، اور ایسی تو بہت ہیں جن کو شوہر مارتے ہیں۔ تو ادھر بھی مظلوم، ادھر بھی مظلوم، ظلم نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو بھائی، نہ انسان پر ہو نہ حیوان پر ہو۔ اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، ظلم جائز نہیں ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ڈریں اللہ سے،
کوئی بیوی اپنے شوہر پر ظلم نہ کرے، بیچارے ہیں، بیچارے رحم کرو، شوہر ہیں تمہارے، مارو ان کو، ستاؤ مت، تکلیفیں مت دو، ظلم مت کرو، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے تمہارا، ان کا سپورٹ کرو، ان کو دعوت دو، ان کو سمجھاؤ۔ اور بیویوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فاتقوا اللہ فی النساء، بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت میں ان کو لیا ہے، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کا نام لے کر حلال کیا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا اللہ سے ڈریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بیویوں کا وہی حق ہے جو عام بیویوں کا اور دوسری بیویوں کا ہوتا ہے، جیسے ہر بیوی کا شوہر پر حق ہوتا ہے، ویسے تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، وہ حق ادا کرو بہتر طریقے سے۔ اور مردوں کو اللہ نے بیویوں پر اونچا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث بھی سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی تفصیل وہاں درس میں آئے گی جمعرات کے، یہاں حدیث کا مطلب بتا دوں میں آپ کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فائدے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی بیویوں کے معاملے میں خیر کی، اور فرمایا کہ بیویوں کے معاملے میں خیر سے رہو تم، اس لیے کہ عورت کو عورت کو پھسلی کے اس اونچے حصے سے پیدا کیا گیا ہے جس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، ٹھیک نہیں کرنا بھئی، یہ ٹیڑھا پن رہے گا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹیڑھا پن، یہ بات پکی ہے۔ لیکن آپ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، میں ٹھیک کروں گا اس کو، میں سدھاروں گا، کس کو؟ بیوی کو۔ لیکن بعض جملے عجیب و غریب ہیں، بیویاں بھی بولنے لگیں بھائی میں میرے شوہر کو سدھار کر سانس لوں گی، کس کو کہاں کون سدھار رہا ہے؟ کیا سدھارنے کی باتیں ہیں؟ بہرحال یہ اصلاح کی بات ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ ٹیڑھا پن رہے گا، نیچرل چیز ہے دنیا کی ہر عورت میں، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں یا جہالت کی زندگی گزارے، ٹیڑھا پن جائے گا نہیں تعلیم سے، سرٹیفکیٹ سے، وہ نیچرل چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا فطری چیز، وہ ٹیڑھا پن رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو ٹھیک سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم توڑ دو گے، اگر تم نے اس ٹیڑھے پن کو چھوڑ دیا وہ ویسی رہے گا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے مزاج کو سمجھ کر ان کے ساتھ زندگیاں شوہروں کو گزارنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، کیونکہ دوسری ایسی اچھی حرکتیں ہوں گی جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک 100% میری بیوی پرفیکٹ رہنا نہیں ہو سکتا بھائی، یہ سن لیجیے، پکی بات سن لیجیے، حدیثوں کے روشنی میں بات بتاؤں، نہیں ہو سکتا۔ وہ بولتے نہیں، وہ کیا بولتے اس کو، چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو بھی نہیں ملے گی ایسی عورت، یا موبائل کا وہ لے کر ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، ایسی عورت نہیں ہے دنیا میں، سب میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایک حرکت کی، ایک عادت کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس ایسی دوسری اچھائیاں ہوں گی جو آپ کو خوش کر دیں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ دیکھیں مجھے، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی سے، اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، ایک عادت اس کو اچھی نہ لگے تو دوسری اچھی عادتیں اس کے اندر ضرور ہوں گی۔ لہٰذا یہ بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، حدیثیں ہیں جو شوہروں کو سمجھاتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم کی جائے یا اچھی زندگی گزارے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اور سب سے بڑی اس کی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کو توڑنا چاہتا ہے، طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، جھگڑوں کے ذریعے۔ لہٰذا اس کو جیتنے کبھی نہیں دینا، اس کو ہرانا ہمیشہ، کیونکہ وہ ہار جائے ہم جیت جائیں ہمارے لیے جنت ہے، وہ ہم پر غالب آ جائے پھر ہمارے لیے بربادی ہوگی۔ لہٰذا کبھی نہیں اس کو اپنے اوپر غالب ہونے دینا، وہ لڑائے گا، لڑائیاں، نفرتیں، بغض میاں بیوی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ ابلیس کے لیے وہ بڑا شیطان محبوب ہوتا ہے جو گھر توڑ کر آ جاتا ہے، ازدواجی گھر کو ختم کر کے آ جاتا ہے، تو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں وہ تم کو ہٹانا چاہتے ہیں۔
ہٹانا مطلب ظلم، انصاف سے، عدل سے ہٹا کر ظلم کا راستہ تم کو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہر بچہ، یہ تو میاں بیوی کا مسئلہ، اس کے بعد آنے والی اولاد ہے وہ جو میاں بیوی یا گھر سے شادی ہوتی ہے، اسلام نے دیکھے کیسے ابھارا ہے، شادی کرو تو کیا چیز دیکھ کر شادی کرو لڑکی میں؟ دینداری، دیندار بیوی ہوگی، بچے دیندار ہوں گے۔ عام طور پہ کیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بھئی بچی کی تعلیم، بچی کے بارے میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے، دیکھیے کیسی ہے دکھنے میں، شکل و صورت، ان کو حور پری چاہیے، ٹھیک ہے، حور پری چاہیے ایک۔ دوسری تعلیم دیکھی جاتی ہے، تیسری نسب کس خاندان کی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، چوتھی چیز اس کا جو ہے وہ مالی حالت دیکھی جاتی ہے، بھئی فائنینشلی ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ چاہیے ان کو، آوازیں چاہیے۔ گھر میں وہ چیختی ہے چلاتی ہے تو وہ آواز نہیں، وہ پہلا ساؤنڈ الگ تھا، یہ ساؤنڈ کون سا آ رہا ہے، تو ساؤنڈ بدل گئے پھر، تو وہ ساؤنڈ پارٹی پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے ہیں نا، وہ بہرحال یہ دینداری نہیں دیکھتی ہے، دینداری نہیں دیکھے لا لیتے، لانے کے بعد آپ لائے نکاح کر کے آپ بنائیں، اب دیندار نہیں ہے بیوی تو آپ اس سے کیا توقع کریں گے آپ کہ وہ نماز کی پابند ہوگی، اللہ سے ڈرے گی، اطاعت فرما برداری کرے گی آپ کی؟ نہیں، کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے۔ لے کر آئے آپ، اب کیا کرنا؟ ایک ہوتا ہے بھئی، خیر وہ وہاں بتانے والا ہوں تفصیل سے، ایک چیز ہوتی ہے پہلے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہیں سوچے، اب کوئی چانس ہے، ہاں بیوی ہے نا بھائی، کیوں نہیں ہے، دعا کرو اور اپنی بیوی کو دیندار بناؤ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کل جو دنیا دار تھی آج دیندار بن سکتی ہے، کل جو اللہ سے دور تھی آپ کی بیوی، آپ محنت کریں گے تو آپ کی بیوی اللہ کے قریب آئے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے دلوں کو دعاؤں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا، اللہ تعالیٰ بدلنے والا انسانوں کو ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کے، آپ کی بیوی کے دل کو پھیر دے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، گناہوں سے نیکی کی طرف، تو یہ ہوتا ہے، اور یہی شوہروں کے لیے بھی ہے بہرحال، تو انسان کوشش کرے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ مسئلہ تربیت کا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسری بات جو بتائی، اب بیوی اچھی آپ نے لائی، یعنی اچھی عورت سے، دیندار عورت سے نکاح کر لیا، یا نکاح کے وقت جلد بازی ہو گئی، دنیا دار لڑکی سے شادی کر لی ہم نے، لیکن محنت کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیندار بنا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت پر بات آئے گی، تربیت اچھی ہونی چاہیے بچوں کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ گھر اچھا رہے، کیونکہ بچے اچھے ہوں گے، گھر اچھا ہوگا، آنے والی نسلوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے بچے، میرے گھر کے بچے، سب پیدا اچھے ہوتے ہیں، سچے پیارے ہوتے ہیں، تربیت ان کو خراب کر دیتی ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھیے، جتنے بچے پیدا ہوئے، اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، بچے پیدا بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، اب ہم کو بعد میں سمجھ میں آ رہی یہ باتیں، بچہ، دنیا کا ہر بچہ بچی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھے پیدا ہوتے ہیں، تربیت ان کو خراب کر دیتی ہے۔ بچے سچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ بچے ایماندار پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ بچے موحد پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے اچھے ہوتے ہیں، ان کو خراب کر دیا جاتا ہے تربیت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ دنیا کا ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان مومن پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہوں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ کرسچن ہو تو اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہو تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے دو باتیں اس حدیث شریف میں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، بچے ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اسلام پر، فطرت پر، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت، ایسے پیدائش ان کی ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پنپتے ہیں گھر میں، بڑے تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ اگر ان کو چرچ میں لے جائیں گے، وہاں جھکائیں گے، وہاں جا کر جھک جائیں گے، آگ کے سامنے جائیں گے، آگ کی پوجا کروائیں گے، مجوسی بن جائیں گے، آگ کی پوجا، یہودی ان کو، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، لیکن ماں باپ ان کو بتاتے ہیں نہیں، اللہ کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ، ٹھیک ہے، سن آف گاڈ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بیٹے ٹھیک ہے، بیٹا بھی بولتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی کو بولتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بچہ بولتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو تربیت کام کرتی ہے، اگر تربیت اچھی ہوگی تو بچے اچھے بنیں گے۔ تربیت جو اصل ہے نا، بچوں کو جھوٹ نہ سکھائیں، بچہ سچ ہی بولے گا ہمیشہ، لیکن ماں باپ اس کو جھوٹ سکھاتے ہیں، ڈیڈی ہیں، انکل دروازے پہ آئے، بولے ہاں کیا ہیں ڈیڈی ہیں، تو بابا ڈیڈی آئے ہیں، وہ خالد انکل آئے ہیں، جا کے بولو سو گئے، بچہ دیکھتا اچھا ٹھیک ہے، جا کے بولو انکل ڈیڈی سو رہے ہیں، پھر بچہ بیٹھ کے سوتا، اچھا
ڈیڈی نہیں سو کے سو رہے ہیں بولے، اس کا مطلب یہ بولنا ہے۔ اس کے بعد ہاں بیٹے اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر پوچھتی ہے ہوم ورک کیے، ڈیڈی نہیں سوئے سوئے بولے، ٹھیک ہے، ملا نا لرننگ، آپ نے سکھایا جھوٹ۔ اب وہ بچہ بولتا ہے ٹیچر کو ہاں میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، جھوٹ، ادھر سے ادھر جھوٹا معاشرے کا بن جاتا ہے۔ کس نے سکھایا جھوٹ اس کو؟ آپ نے سکھایا، میں نے سکھایا۔ کیوں سکھا رہے؟ ہم نہ جھوٹ بولے نہ بچوں کو جھوٹ سکھائیں، ہم نہ غلط کام کریں، بچوں کو غلط کام کی تربیت کریں۔ تربیت بہت اثر کرتی ہے، نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہیں۔ لب لباب خطبے کا جو ہے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، شادیاں کرنی چاہیے، سنت ہے، اچھی چیز ہے، یہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ شادی سے گھر بنتا ہے، لہٰذا شادیوں پر ابھارنا چاہیے، شادی وقت پر اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی کرنا چاہیے، اور صحیح جگہ اچھی جگہ کرنا چاہیے شادی، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں بیوی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، شوہر اپنے حقوق کو ادا کرے، بیوی اپنے حقوق کو ادا کرے، اور ایک اچھی زندگی وہ لوگ گزارے ہیں۔ نمبر 3، اولاد کی اچھی تربیت، ان کو بتانا، ان کو اخلاق سکھانا، ان کی صحیح اچھی تربیت کرنا، تاکہ وہ لوگ معاشرے میں اچھے مسلمان بن کر اللہ کے سچے پیارے اچھے بندے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سچے امتی بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ 3 چیزیں لب لباب ہے آج کے خطبے کا، امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ ان کی شادیاں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ جن لڑکوں کی بچوں کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی آپسی محبت کو باقی رکھے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے، لڑائیوں سے گھر محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو کما حق ادا کرنے۔ میں اگر شوہر ہوں تو میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، میں باپ ہوں میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، میں بیوی ہوں تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کروں، میں ماں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی ماں بن کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جمعرات کا درس ہے، اس کی ڈیٹیل آپ جو ہے یہاں محمود بھائی، اعجاز بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایڈریس وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں درس ہو رہا ہے، جو ہر جمعرات شادی کو کامیاب کیسے بنائیں اس پر ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔